صحبت سے نکالنے کے لیے گشت کر رہے ہیں، ہم مسلمان کو فرشتوں کے پڑھوں میں لانے کے لیے گشت کر رہے ہیں، یہ گشت کا اصل موضوع ہے۔ اس لیے ہر فرد اپنے ذمہ لازم کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان اپنے ذمہ فرض کر لے کہ اسے مسجد کی آبادی کا عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کی آبادی کا عمل نہ کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ صاف روایت کے اندر یحییٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر میں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے میں اور ان کو دین کی بات پہنچانے میں دیر کر دی تو اللہ اپنے ذمہ دھسائے گا، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آج کا مسلمان پڑھا لکھا بھی جانتا نہیں ہے کہ کیا مسجد کی آبادی کے لیے وقفانے کرنا یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے یا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ مسجدوں کا آباد کرنے کی کوشش بھائی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کے اندر شرافت انسانیت باقی ہے اور آپ کے اندر شرافت کی کوئی چیز ہے تو آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ مسجد کی آبادی کی محنت کریں۔ حضرت علی کا قول عمل کر رہا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم غور کیجیے، ہم اس مسجد کی آبادی کا عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ حدیث یہ بتا رہی ہے اور یحییٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس عمل کے کرنے مجھ سے دیر ہو گئی تو اللہ مجھے ذمہ دھسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آج آپ کسی جاننے والے سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھ لیں آپ کہ مسجد کی آبادی کا عمل کرنا کوئی فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، کیا اس کا حکم؟ اور شاید یہ کہتے کہ آپ سے خارج کر دیں کہ آپ مستحب ضرور کرنا چاہے تو کر لے۔ میں حیران ہوں کہ مستحب عمل کے نہ کرنے پر تو عذاب کی دھمکی کہیں بھی نہیں ہے۔ عذاب کی دھمکی تو فرائض کے چھوڑنے پر ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی آبادی کی کوشش نہ کرنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اور اس کی آبادی کی محنت کرنا یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد ہے، اور یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے قرب کا، اللہ کے راستے کے جہاد سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ ساری روایت اگر خود کی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کی ہدایت کا اور تربیت کا تعلق اعمال مسجد سے ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد کے ماحول میں رہنا یہی عمل کی استعداد کے پیدا کرنے کا ایک اس طرح بازاروں میں شیاطین کے ساتھ رہنے سے مسلمان گناہوں کا عادی بن گیا ہے، اسی طرح مسجد میں فرشتوں کے قدم ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کی غرض کیا ہے؟ ہم 4 مہینے علماء کی صحبت میں اور 4 مہینے فرشتوں کی صحبت میں مسجد میں رہیں گے، اس سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو یہ کہہ کر نکالا کرتے تھے اللہ کے راستے میں کہ تم اس سے نکال رہا تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ کیا ان کی نماز میں کوئی کمی تھی؟ آپ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ آج 1500 سال کے بعد مسلمان یہ کہتا ہے کیا نماز کی تکبیر کے لیے جماعت سے نکلنا ضروری ہے؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر صحابہ کو جماعت سے نکال رہے ہیں، مدینے سے باہر نکال رہے ہیں، حالانکہ سارے علم مدینے میں ہے، سارے اعمال مدینہ منورہ میں ہے، ساری رحمان حاصل ہوئی ہے، سارا طریقہ عمل وہاں سکھلایا جاتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت سے نکال رہے ہیں یہ کہہ کر اس لیے نکالنا تاکہ ہماری نماز میں کمال پیدا ہو۔ کیا مطلب اس عمل کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام میں رہتے رہتے آدمی دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور عمل کا معیار اتنا گھٹ جاتا ہے کہ اسے کچھ وقت کے لیے اپنی دنیا سے بالکل نکل کر عمل کے ماحول میں اس کو رکھا جائے تاکہ عمل کے قابل ہو جائے۔ میں آپ سے ایک بہت آسان سوال کرتا ہوں، مسجد کا ماحول میں رہنا کیوں لازم اور ضروری ہے؟ میں ایک آسان سوال کرتا ہوں، وہ مرغی جس کو جنجالہ کہتے ہیں جو گندگی کھاتی ہے، وہ باقاعدہ گندگی کھانے کی عادی ہو گئی ہے، اس کے گوشت میں گندگی کے بدبو اور گندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس مرغی کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے کچھ وقت کے لیے دروازہ بند کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے۔ بہت آسان مثال آپ کو دے رہا ہوں، وہ مرغی جو حلال حرام کھانے کی پابند نہیں ہے، اگر اس مرغی کو استعمال کرنے کے لیے اس کو اس کے گندے ماحول سے نکال کر دروازہ بند کیا جاتا ہے اسے کھانے قابل بنانے کے لیے، تو بتائیے دوسری جو مسلمان جو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا اس کو مسجد کے ماحول میں رکھنا ضروری نہیں ہوگا؟ اس کے اندر سے گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو عمل کے قابل بنانے کے لیے اتنی آسان مثال دے رہا ہوں۔ اس لیے آپ کا فیصلہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کے حفاظت کرنا ہے اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہر فرد کو دعوت دے کر اسے مسجد کے ماحول میں لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دین کی بات کان میں ڈال دینے کے لیے گشت کا موضوع نہیں ہے۔ گشت کا موضوع یہ ہے کہ آپ ہر مسلمان کو دعوت دے کر گناہوں کے ماحول سے نکال کر ان کے ماحول میں
عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا. عمر رضی اللہ عنہ بازاروں میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے چلو اٹھو ہمارے ساتھ ہمیں اپنے ایمان لائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا. معاذ بن جبل اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کیا کرتے تھے. امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور دلیل کے بعد یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ لوگوں کو مسجد میں ایمان کے حکم میں جمع کیا کرتے ہیں. ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہے. تبلیغ کوئی نئی تحریک نہیں ہے. ساری امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر واپس لے جانا ہے اس طریقہ دعوت کی طرف, اس طریقہ ہے اس ایمان کے سیکھنے کے طریقے کی طرف جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا, خلفائے راشدین کا تھا. میں بالکل واضح بات آپ سے کرتا ہوں کہ جب ہم اس کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں مسجدوں کا اعمال سے آباد کرتے ہوئے ہر فرد کو دعوت دے کے ان اعمال سے جوڑنا ہے. کریں گے انشاءاللہ کوشش. اور محمد آواز کہاں سے آئے ہیں؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال محمد عيسى محمد سعيد قریشی کے ساتھ ہو گیا. اسے کہہ نہیں کیا کروں